قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. قرآن پاک جہاں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی ہمارے لیے ایک ٹیکسٹ بک ہے، کوڈ بک ہے ہماری پوری لائف کے لیے، اور اس میں تمام احکامات یعنی ڈائریکشنز، انسٹرکشنز یعنی ہدایات ہیں، یعنی حلال حرام کا فرق اور صراط مستقیم پہ چلنا، نصیحت حاصل کرنا وغیرہ. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو، یعنی کہ ہم تمام انسانوں کو زمین و آسمان اور اس کائنات پر غور و فکر کرنے کی بھی ہمیں دعوت دی گئی ہے. اب یہ دعوت کس انداز کی ہے، کس طرح کی، آج ہم اس کو سمجھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے دنیا کی واحد یعنی ایک منفرد یونیک کتاب ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا مظاہرات ہیں، فینومینا ہیں، ان سب میں حیران کن جو اس کے انکشافات ہیں، یعنی جو اسرار ہیں، جو راز ہیں، اس کو باقاعدہ ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے، مطالعے کے لیے، مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دعوت دی ہے. آپ دیکھیں تقریباً 700 سے زیادہ آیات ہیں قرآن پاک میں، جس میں غور و فکر اور تدبر کے بارے میں، تفکر کرنے کے بارے میں بہت، اور تحقیق کرنے کے بارے میں، ریسرچ کرنے کے بارے میں ہیں. یعنی قرآن پاک کا 9واں حصہ صرف جو ہے وہ اسی پر ہے، ریسرچ پر ہے، اس کائنات کے اوپر غور کرنے پر ہے. جبکہ آپ آن دا ادر ہینڈ دیکھیں، وضو، نماز، روزہ، حج وغیرہ، زکوٰۃ، صرف 150 آیات ہیں. تو جہاں وہ احکامات اپنی جگہ بہت ضروری ہیں، وہاں اس کائنات کا مشاہدہ، مطالعہ اور رب کی تلاش کے لیے یہ ایک جو ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تفکر اور تدبر جو ہم نے ورڈ استعمال کیا ہے، اس کا بیسک مطلب کیا ہے. بہت شارٹ انداز میں تفکر کیا ہے کہ کسی معاملے کے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں، اس کے جو مختلف ایسپیکٹس، اینگلز ہوتے ہیں، ان پر لاجیکلی، یعنی کہ آپ استدلال سے، علم کی بیس کے اوپر اس پہ آپ بحث کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں. تدبر اس سے زیادہ تھوڑا ہائر اسٹیج کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاملے کے اس کے اینڈ پر، یعنی اس کے انجام پر نظر رکھنا، یعنی ریزلٹس کیا آئیں گے اس کام کرنے سے، معاملے کی وجہ سے، پھر اس پہ غور و فکر کرنا، اور ساتھ میں پھر لائن آف ایکشن یعنی کہ تدبیر کرنا بیسیکلی، یعنی کہ اپنا ایک لائحہ عمل بنانا کہ اس سے کیا رزلٹ ہوں گے، اور اپنی پلاننگ کرنا. تو یہ تدبر اور تفکر کا فرق ہے. تو یہی چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اس کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی تفکر اور تدبر کی وجہ سے بہت کچھ وہ قرآن پاک سے سیکھتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچانتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ہے، جیسے سورہ عنکبوت ہے، سورہ یونس ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ ملک ہے، سورہ نمل 3 سے 17 آیات ہیں، بہت ساری جگہوں پہ، بلکہ جگہ جگہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے تفکر اور تدبر کی، غور و فکر کرنے کی. اور دوسری بات امپورٹنٹ کیا ہے کہ یہ دعوت ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہم اپنے رب کو صحیح طرح سے پہچانیں. اب دیکھیں قرآن پاک کا ہر حرف جو ہے، ہر آیات جو ہے، وہ سچی اور صداقت پر مبنی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک دور میں بھی اس کی ہر بات کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ ہر آیت جو ہے، ہر اس کی جو اس کے پیچھے جو گہرائی ہے، وہ کلیئر ہوئی ہے ہمیں. وہ الگ بات ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کو علم، نالج کی کمی تھی، سائنٹیفک خاص طور پہ. تو آج کل کے دور میں زیادہ یہ باتیں ریویل ہو رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں سائنٹیفک ریسرچ کی نظر میں. لیکن قرآن پاک بیسکلی ایسی بک نہیں ہے کہ اس کو ہم سائنس کی کتاب کہیں. یہ اس میں ہمیں سائنس کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہیں، دنیا اور اس کائنات کے بارے میں. لیکن اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو سائنس پڑھائی جائے، بلکہ اصل قرآن پاک کا مقصد تو یہی ہے کہ ہدایت ہے ہم سب کے لیے. یعنی کہ نہ صرف انسان اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرے، بلکہ اپنے آپ کو کامیاب بھی بنائے. اب دیکھیں کہ علم و دانائی، جو عقل و شعور ہے، وہ سب کچھ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کسی نہ کسی لیول پہ، کسی نہ کسی سطح کے اوپر. اور قرآن پاک کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، جب انسان کا وے آف تھنکنگ جو ہے اس کا جب وہ بنتا ہے، ایک اس کو اپنی عقل اور شعور سے، اپنی لاجک سے جب اس کو سمجھتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو اور ٹرسٹ اور یقین اس کا پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ ایمان بالغیب جو ہے، وہ سب سے بیسک جو فلسفہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا یقین ہے، اس کے اوپر رہتے ہوئے ایک مومن جو ہے وہ قرآن پاک کو جب اسٹڈی کرتا ہے، تو اس کو صرف اور صرف ہدایت اور نصیحت ہی ملتی ہے. کیونکہ اس کا جب دل صاف ہوتا ہے اور فوکس اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور آخرت ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر اس کو صحیح نالج بھی اور علم بھی قرآن پاک سے ملتا ہے. لیکن قرآن پاک کا موضوع ہی ایکچولی انسان ہے اور اس کی ہدایت اور نصیحت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے اس کائنات کو، اور اس کائنات کے جتنے بھی اس کے ساتھ لنک ہے، انسان کا جو تعلقات ہیں، کانٹیکٹ ہے، اور ایون اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے ہزاروں اگزامپل دی ہیں. اس کی راہبری کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے بے شمار اگزامپلز ہیں، مثالیں ہیں، اور راستے بتائے ہیں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کتاب کے ذریعے انسان کو اپنے گرد و پیش
اس کے ہر چیز کو وہ جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور وہ اس کے سینسز میں آتی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں اس کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اب ریزن کیا ہے، یہ غور و فکر کی دعوت کیوں دی جاتی ہے؟ مطلب ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آس پاس زمین آسمان پہ چلتے پھرتے جو ہے آپ اس پہ غور کریں، فکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں؟ بات سمجھنے والی ہے، بہت گہرائی والی ہے، لیکن بہت آسان بھی ہے کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، یعنی کہ جو کریشنز ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات، یعنی کہ ڈفرینٹ جو ہر طرح کی کریچرز بنائی ہیں، ہر طرح کی جو زمین، یہ دیکھیں آپ جاندار ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہوں، پودے ہوں، یا درخت ہوں، یا کوئی بھی جو جانور اور اینیملز ہیں، انسان ہیں، ان سب کے اوپر اگر انسان تھوڑی سی بھی گہری نظر ڈالے تو ہر ایک کے اندر ایک یونیک، ایک عجیب اور غریب آپ کو ایک کوالٹیز، اس کے اندر ایک تجربات اور مشاہدات ہوں گے۔ فرق یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں۔ اب انہی تجربات اور مشاہدات کی وجہ سے آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ یہ باتیں انسان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ انسان کبھی بھی ایسی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتا کہ اتنی عجیب و غریب اور اتنی یونیک جو تخلیقات ہیں ہمارے سامنے۔ تو بیسیکلی لاجیکل وے میں آپ اپنے علم کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اسٹڈی کرتے ہوئے، مطالعے کے ساتھ آپ تجربات کرتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں، اور پھر آپ یعنی کہ علم الیقین سے آگے بڑھتے ہوئے عین الیقین پر جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کی پاور پہ، اس کی جو وحدانیت ہے، اس کے اوپر جو اس نے تخلیق کی ہے ہر چیز اس دنیا میں، کائنات میں، اس پہ آپ کو عین الیقین ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ اسٹیج ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، جو مومن بندے ہوتے ہیں، وہ مناظر قدرت کو، یعنی جب جو اللہ تعالیٰ کے جو قدرت کے جو مناظر ہیں ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے ہیں اس کائنات میں، ان کو جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو، تمام جو ہیں یہ، ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ان کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں دیکھیں 191 آیات میں تو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہوا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری قرآن پاک میں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مثالیں دے کے، آپ کو ایگزامپل دے کے ہم سب کو سمجھایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا بنیادی فلسفہ تو یہی ہے، یعنی کہ ایک فلسفی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اس کے راستے پہ چلے، یعنی ایمان لائے، اور احسن الخالقین یعنی اپنے رب کو صحیح معنوں میں پہچانے۔ تو اب مشاہدات اور سب کچھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا جائے۔ تو دیکھیں، آپ جب قرآن پاک کو جب آپ ایمان لاتے ہیں انسان، تو اس کے بعد قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، عبادات، احکامات سب اپنی جگہ پہ وہ تو ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس کائنات پہ غور کرو، مشاہدات کرو، آپ فکر کرو۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کے سامنے ہزاروں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی لائف میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں آپ کی لائف کے اندر۔ آپ کی لائف میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو آپ انالائز کریں، تجزیہ کریں، صرف غور و فکر کریں، تو اس سے بھی بہت کچھ آپ لیسن ملتے ہیں، آپ کو سیکھتے ہیں آپ۔ یہی چیز آپ کو در حقیقت اگر آپ ایمان کے اوپر ہیں اور مایوسی پہ نہیں ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تو مقصد کیا ہوا کہ آپ نے غور و فکر کیا، تدبر، تفکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر چونکہ آلریڈی ہم لوگوں کا بلائنڈ ٹرسٹ ہے، فیتھ ہے، یقین ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حقانیت اور صداقت پہ کوئی ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن پاک ہمیں ایز اے ہیومن، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے، سمجھ دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں سینس دی ہیں جس سے ہم فیل، محسوس کرتے ہیں، سونگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس سینسز کے ذریعے، اپنے عقل و شعور کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں، تاکہ صحیح معنوں میں ایمان کے ہائر لیول پہ جائیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن پاک میں مناظر کائنات یا قدرت کے جو ہیں، یعنی کہ ان کو آیات اللہ کہا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات یا نشانیاں کہا گیا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ قرآن حکیم سے آپ دیکھیں ہدایت پانے والا جو مومن مرد ہوتا ہے، وہ جوں آپ دیکھیں قدرت کا، وہ فطرت کا جو مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، وہی، اور پھر قدرت کے جو فطرت کے جو قوانین، جو لاز ہوتے ہیں اس کے، ان کو گہرائیوں سے پھر سمجھنا شروع کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پھر انہی مناظر قدرت کو، آپ دیکھیں فطرت کے قانون کو سمجھنے کے لیے انسان کو پھر اپنے حواس خمسہ یعنی سینسز ہیں، اپنا علم ہے، اپنے علم و دانش یعنی کہ عقل، شعور، ان سب کو استعمال بھی کرنا پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور پھر ایسے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور وہ اپنے عقل، شعور اور لاجکس کے اوپر بھی پھنسے رہتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو قرآن پاک سے ہدایت ہی نہیں ملتی، یعنی کہ پہلا تو سب سے بڑا مقصد ہمارا قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا ہے، راہبری، گائیڈنس، اور ہدایت انہیں کو ملتی ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلا درجہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہو، یعنی کہ وہ ایک صحیح مومن ہو۔ اس کے بعد پھر اگلی باتیں آتی ہیں، کیونکہ اگر آپ قرآن پاک پہ ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، آپ کو جو چیز چاہیے قرآن پاک آپ کو ضرور دے گا، آپ کو نالج دے گا، علم دے گا، آپ کو سائنٹیفک نالج دے گا، آپ کو ہر طرح کی چیزیں ملیں گی، آپ کو ہسٹری ملے گی، سب کچھ، لیکن
آپ کو ہدایت اگر نہیں ملتی تو سب کچھ بیکار ہے۔ تو مین پرپس تو ہمارا قرآن پاک کا مقصد، ہمارا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں کہا گیا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی زبان میں گونگے، بہرے اور اندھے بھی کہا گیا، یعنی کافر مشرک جو ہیں جن کو ہدایت نہیں ملتی، جیسے سورہ اعراف آیت 179 میں ہے۔ اور ایک طرف تو بڑے وہ عالم ہوتے ہیں، وہ دانشور ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل پیپل ہوتے ہیں، ریسرچر ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اصل پوائنٹ آ گیا ہدایت کا، نصیحت کا، ایمان کے اوپر آپ کا خاتمہ ہو۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ چیز آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں، جو ہم نے پیچھے ایکسپلین کیا۔ تو یہ اسی کا پروسیس ہے، پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان مومنوں کو، متقی لوگوں کو کہا گیا ہے جن کو ہدایت ملی ہوتی ہے کہ وہ اولو الالباب یعنی عقل والے ہیں، قوم یاکلون یعنی کہ عقل سے اپنے سوچنے والے، سمجھنے والے ہیں، اور ان کو ڈفرینٹ انداز میں، ڈفرینٹ مثالوں کے ذریعے تعالیٰ نے ایگزامپل دے کے، یعنی ورڈز کے ذریعے انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، یعنی کہ مومنوں کو، ہمارے نیک لوگوں کو۔ اور قرآن پاک میں آپ دیکھیں بے شمار واقعات ہیں، چیزیں ہیں، مثالیں ہیں جو انسان کو ہر طرح سے دعوت فکر کرتی ہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کا، ان مظاہرات کا، ان سے ہمیں اینڈ پہ کیا ملتا ہے؟ ہمیں اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی پاور، یعنی ایک نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک شان و شوکت ہے، ایک عظمت و جلال ہے، وہ اینڈ پہ نظر آتی ہے اگر آپ ایمان کے اوپر ہیں تو۔ ورنہ آپ کہیں گے جو کافروں مشرکوں کا، گوروں کا کانسیپٹ ہے کہ یہ نیچر ہے، ورڈ نیچر کیا ہے؟ وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا ورڈ بولیں، وہ ورڈ نیچر کو بول دیتے ہیں کہ یعنی قدرت ہے، حالانکہ ہے اللہ تعالیٰ ہی۔ تو یہ بات ورڈ سے کھیلنے والی بات ہو گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں کائنات کی جو جتنی بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ٹائم ٹیسٹڈ یعنی پروفز ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے علم اور سچائی کی بنیاد پہ ہمیں ایک سامنے ظاہر کی ہوئی ہیں، اور ہمیں سمجھنا اپنے عقل و شعور سے، ان کو گہرائی میں جانا، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کو رب ماننا۔ تو یہ بالکل بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ لاجیکل ایک مطلب سمجھ لیں کہ ایک کافی ٹیکنیکل بات ہے کہ آپ کو علم ہے، نالج ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر، لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا ایمان سب سے پہلے آتا ہے، اور ایمان اور ہدایت اور نصیحت کے بعد جب آپ احکامات کو پورے کرتے ہیں، یا آپ کا یقین ہوتا ہے، فیتھ ہوتا ہے، تو پھر آپ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے جب آپ کائنات پہ غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو پھر دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال آپ کے اندر واضح ہوتی ہے۔ اور پھر اس کا اظہار ہم کیسے کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اندر سے شکر کی صورت میں، ایک ذکر الہی کی صورت میں، یعنی شکر گزار ہم بنتے ہیں کہ واقعی تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں، احسانات ہمیں دیے ہیں۔ اب دیکھیں مطالعہ کائنات سے دو چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر انسان کے اندر صبر اور شکر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ گریٹفل ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ دی اینڈ کہاں پر ہے۔ تو بات یہ آ گئی کہ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں مظاہرات کائنات کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں، اس کے احسانات بھی ہیں، کسی نہ کسی انداز میں ان کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک انسان اس راستے پہ اس طرح سے چلتا ہے، جس میں اس کی وجہ سے قرآن پاک کی اسٹڈی سے، مطالعے سے، اور اس کی چونکہ اس کی جو صراط مستقیم کی ایک لائف سٹائل بن چکا ہوتا ہے، تو اس کے اندر پھر ایک علم کے جو وہ علم جسے کہتے ہیں نارمل علم نہیں، یعنی کہ بصیرت، دور اندیشی، یعنی حکمت و دانائی، وزڈم، یہ والی چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہی چیزیں جو ہوتی ہیں تفکر اور تدبر کے اندر، آپ کے اندر جو ہے وہ وسعت پیدا کرتی ہیں، کیپیسٹی، آپ کی سوچ، آپ کی فریم آف مائنڈ آپ کا بہت وسیع ہو جاتا ہے، آپ کے اندر ایسے ایسے آئیڈیاز، کریٹیو تھاٹس، خیالات آتے ہیں، اور کہ آپ کو پھر صحیح معنوں میں آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تفکر تدبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو قرآن پاک میں مختلف انداز ہیں، انداز کے سوچنے کے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ہم سب کو واضح کیا ہے، جیسے ہسٹری قوموں کی دیکھیں، عروج و زوال ہے، واقعات ہیں، اس پہ لیسن ملتے ہیں غور کرنے سے، زمین و آسمان کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ ڈسکشنز ہیں اوپن بالکل، اور اس کائنات کے اسرار و رموز ہیں، ہر طرح کی باتیں ہیں، سائنٹیفک وے میں بھی ہیں۔ پھر نظام کائنات یعنی سسٹم اللہ نے کس طرح سے بنایا، جیسے بارش کا، ہواؤں کا، بادلوں کا سسٹم، ایگریکلچر کا آپ دیکھیں، زمین کا، پھر معاشرتی سوسائٹی کے ہمارے حالات، ان کی ایگزامپلز ہیں، ان کی مثالیں، پھر ہمارے معاملات ہیں، دین و دنیا کے معاملات ہیں، پھر آخرت کا، قیامت کے بارے میں، زندگی اور موت کے بارے میں دیکھیں، آپ کا پورا جائزہ ہے، جگہ جگہ اس کے بارے میں حق ہیں، صداقت کیا لکھا ہوا ہے، اس میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو ہر انسان دیکھیں آپ، لیونگ جاندار ہمارے آس پاس جو ہیں، بے شمار ایگزامپلز ہیں۔ بات یہ جاتی ہے کہ انسان سوچے، غور فکر کرے، لیکن اس سے پہلے ایمان ہو، اس کے اندر اس کو ہدایت ملی ہوئی ہو، وہ سیدھے راستے پہ ہو۔ اب ہر ہفتے جو ہے میں ٹاپک بناتا ہوں، بہت ایسا موقع ملتے ہیں کہ بزی لائف کی وجہ سے موقع نہیں ملتے کہ ٹاپک کیا ہوگا نیکسٹ ویک، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے ذہن میں کوئی نہ کوئی آئیڈیاز، کوئی نہ کوئی چیز میں تفکر اور تدبر کرنے سے
وہ ذہن میں میرے آئیڈیاز آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹاپک میرے ذہن میں بن جاتا ہے جو بالکل منفرد، یونیک اور ایک انتہائی انٹرسٹنگ اور نالجبل ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بلیسنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت کرے، بلیسنگ کرے، اور ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ بات ہوگی۔